جی سوری حسن بھائی، ابھی آپ سٹارٹ کریں. جی ہم ویٹ کر لیں. چلیں علی جی عبداللہ تو آ گئے ہیں. 2 منٹ جی کر لیں. ہاں چلیں، میں 2 منٹ ویٹ کر لیتا ہوں. یہ زوم میں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا، آپ جیسی فلو میں آپ کے ذہن میں باتیں آتی ہیں نا بیچ میں بند ہو جاتا ہے نہیں پھر میں نا وہ جو ہے نا، ابھی اس کی ہمیں کافی زیادہ ضرورت ہے، تو ابھی اس کا کوئی حل لگا لیتے ہیں. ہمیں یہ ہاں ٹائم کا. کر لیتے ہیں انشاءاللہ. بالکل کر لیتے ہیں. چلے خیر، میں علی عبداللہ تو ہے نا آتے ہیں، ان کو ہی جواب دے رہا جی تھا. تو بیسکلی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب پاکستان کی اور انڈیا کی جو آزادی سے پہلے جو موومنٹ اسٹارٹ ہوتی ہے، خلافت کی موومنٹ اسٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہر زمانے میں علماء نے، بہت سے لوگوں نے جو اس چیز کا فہم رکھتے تھے، انہوں نے کوشش کی تھی کہ خلافت کو نافذ کرے، لیکن ہمارے ہاتھ سے پاور چلی گئی تھی. ملٹری یا ساری یہ جو پاورز ہوتی ہیں نا، اکانومک پاور، ملٹری پاور، سب چلی گئی تھی. اور جیسے ہی ہندوستان کیونکہ ہمارا بہت بڑا ایک سمجھ لیں ایک بہت بڑا خطہ تھا، مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا شروع میں مغلوں کے زمانے میں، ٹھیک ہے نا. ان کو کرپٹ کیا گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ ختم ہوئے، پھر ہمارے پاس کچھ لوکل لیول پہ جو علماء تھے، انہوں نے کوشش کی خلافت موومنٹ کی. وہی خلافت موومنٹ کو چینج کر کے ہندو مسلمان موومنٹ کر دی گئی، ٹھیک ہے. اس میں بھی کوشش کی گئی کہ چلو اگر یہ اس نہج پہ چلی گئی کہ ہندو مسلمان کا اسٹیٹ الگ بننا چاہیے، تب ہم مسلمان کا اسٹیٹ بنا کے وہاں خلافت نافذ کریں گے. تو جب محمد علی جناح کو علامہ اقبال، پہلے تو محمد علی جناح تو ایک سیکولر بندے تھے نا شروع میں، وہ لائر بنے، آکسفورڈ یونیورسٹی گئے، ان کا سیکولر مائنڈ تھا سب کچھ. علامہ اقبال جو محمد علامہ اقبال ہیں، انہوں نے ان کو کنونس کیا، ان کو سمجھایا، اپنی ہر طریقے سے ان کو فلاسفی سمجھائی، مسلمان کی ضرورت سمجھائی، ٹھیک ہے. علماء سے میٹنگ کی محمد علی جناح نے بہت دفعہ، ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ مسلمان کو اسٹیٹ کیوں چاہیے. پھر ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ اسلامک جو اکانومک سسٹم ہے یا اسلامک سسٹم ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے مسلمانوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، کیونکہ وہ اوبیسلی ویسٹرن کلچر وہ دیکھ چکے تھے، سارا سسٹم دیکھ چکے تھے. ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ بہتر طریقہ ہے. تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کو خطہ دے کے میں دے دوں، ٹھیک ہے. وہ کامیاب ہو گئے اس میں، تو ہمیں ایسٹ ویسٹ پاکستان مل گیا. اب اس کے بعد جو ہوا نا وہ ڈیزاسٹر ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہمارے پاس کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ اس وقت ہمارے پاس موقع تھا ہم خلافت اس وقت نافذ کر سکتے تھے فوراً ہی. جیسے ہمارے پاس نئی زمین آئی ہے، سارے مسلمان ہیں، خلافت نافذ کر دینی چاہیے تھی ہمیں. وہاں میرا کوشچن وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ وہاں سے خلافت کیوں نہیں نافذ ہوئی؟ اگر نافذ نہیں ہوئی تو علماء نے کیوں نہیں سٹینڈ لیا اس کے بعد بھی، ٹھیک ہے. بہت کچھ ہوا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاور ختم ہو گئی، ہمارے پاس چلی گئی پاور. اب یہ مسئلہ ہے کہ اب اتنا پروپیگنڈا کر چکے ہیں نان مسلم جو ہمارے کفار ہیں سارے، اور اسرائیل بن گیا ہے، اسرائیل نے اپنا نیریٹو سٹارٹ کر دیا. 9/11 ہو گیا. 9/11 واز a biggest disaster in the entire history of مسلم سمجھ لیں نیشن، ٹھیک ہے نا. جس کی وجہ سے اسلاموفوبیا کا جنم ہوا، ٹھیک ہے، جس سے لوگ اسلام سے ڈرنے لگے، ٹھیک ہے. پہلے لوگ اسلام سے ڈرتے نہیں تھے، اسلام کے نام سے مسلمانوں سے ڈرتے نہیں تھے. انہوں نے ایسا بڑا پروپیگنڈا کیا جس کی وجہ سے اوبیسلی ہماری ساری مسلمان ممالک کو تباہ کیا. یمن کو، جتنی بھی ملٹری آپ دیکھیں نا، ڈکٹیٹرشپ جہاں بھی اسٹرانگ ڈکٹیٹرشپ تھا، صدام حسین، لیبیا کا کون تھا، غدافی، ٹھیک ہے نا. جتنی بھی اسٹرانگ لیڈرشپ تھی جو سالوں سے چل رہی تھی، مطلب ڈیکیڈ سے چل رہی تھی، ان کو ختم کیا انہوں نے، مطلب نسل نابود کیا، تاکہ وہ ان کا مائنڈ سیٹ ہی نہ بن سکے کہ خلافت نافذ کریں دوبارہ، ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو کفار ہیں نا، انہوں نے پوری کوشش کی اپنی خلافت کو دبانے کی. اور اب ہم اس نہج پہ آ گئے کہ ہمارے پاس ابھی قرآن بھی جلا دیا نا، ہمارے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم جا کے بول سکیں بھائی آئندہ اگر تم نہیں کہنا ہم تم پہ اٹیک کر دیں گے. پھر اتنا بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ لیول آ گیا ہمارا. تو ایک طرح زوال ہے، ہمارا گراف سیدھا ٹاپ سے نا سیدھا نیچے گیا ہے اینڈ لیول. ہاں جی. تو اور یہ سسٹم نہ نافذ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سسٹم غلط ہو گیا. آپ کیپٹلزم کو دیکھ ہوں لیں، کمیونزم کو دیکھ لیں، لبرلزم کو دیکھ لیں، یہ کبھی بھی ایک کامیاب سسٹم نہیں رہے ہیں. ہمارا جو بالکل سسٹم ہے کئی 100 برسوں تک ایک کامیاب سسٹم رہا ہے، ٹھیک ہے. اس میں جب خرابیاں آئی ہیں، جب مسلمان بکنا شروع ہوئے ہیں، اس وقت ہوئی ہے. اس میں جب خرابیاں جی پیدا کی گئی ہیں وہ مسلمانوں کی خرابیاں تھیں، ٹھیک ہے. ورنہ یہ بڑے ایک لانگ پیریڈ تک ایک کامیاب سسٹم رہا ہے. کبھی بھی جو اسلام کا ایک سسٹم ہے وہ کبھی ناکام نہیں رہا. اس کے علاوہ جتنے بھی آپ سسٹم اٹھائیں گے نا، وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکے. وہ انسانیت پہ تھوپے گئے ہیں زبردستی، ٹھیک ہے. اور
वो क्यों नहीं नाफिस होना दे? अच्छा अच्छा सिस्टम है हमारा, एक कामयाब सिस्टम है, तो क्यों नहीं होने दे रहे? भाई इस सिस्टम के साथ उनको और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो एक्सेप्ट करना पड़ेंगी। उनको इस सिस्टम के अंडर आना होगा। इस सिस्टम की जो मैं समझता हूँ ना सबसे बड़ी खासियत है, ये ललकार के कहता है कि अगर रहना है तो हमारे अंडर रहेंगे। जो चलेगा कानून वो सारा अल्लाह का होगा जिसने हमें पैदा किया है। आपका मज़हब क्या है, आपकी नस्ल क्या है, कोई आपसे नहीं पूछेगा। आपने शादी किस तौर तरीके से करनी है, आपने इबादत किस तौर तरीके से और कितने खुदाओं और किस तरह करनी है, कोई फ़र्क नहीं हमें पड़ता। लेकिन आपने रहना हमारे अंडर है, आपकी सिक्योरिटी के हम जिम्मेदार होंगे। वो चीज़ें इनको एक्सेप्ट नहीं है। ये अपनी सरदारी करना चाहते हैं, अपनी जो बदमाशी है वो करना चाहते हैं, इसलिए ये सिस्टम इसको जो है ना वो नहीं नाफिस होने दे रहे। तो उसके लिए उन्होंने हम्म। प्रोपेगेंडा किए, मतलब मुसलमानों के। अब भी मेरे ख्याल से इतना इन गोरों के जहन में डर नहीं है खिलाफत का, जितना हम मुसलमानों को जहनों में डाल दिया, मुसलमानों के जहनों में। ठीक है, वो जिस तरह वो कहते हैं ना सर के, ऐसे लगेगा जैसे हर किसी का हाथ कटा हुआ चल फिर रहा होगा, क्या हुआ है, चोरी की थी हाथ कट गया है, तुम्हें तुम्हारी कमर पे क्या, जो मैंने वो शराब पी थी या तो कोड़े मुझे पड़े हैं, हर एक बंदे की जनाब कमर पे निशान हो गया, हर एक का हाथ कटा होगा। कुछ भी इस तरह नहीं होगा। क्यों लोग चोरी करना बिल्कुल। छोड़ देंगे? तो ये हम्म। डराया गया, हम सब से ज्यादा डरे हुए हैं। एक और ऐड कर दूं कि अब सवाल ये जनरेट होता है, ऐसा क्यों होता है कि अल्लाह ताला जब चाहते हैं कि भाई हमारे उनकी सरजमीन में अल्लाह की कानून नाफिज हो, तो अल्लाह ताला की मदद क्यों नहीं आती, अल्लाह ताला की उस तरह क्यों नहीं अल्लाह ताला क्यों नहीं इस चीज़ को कंटिन्यूस या कॉन्स्टेंट मोशन पे अपनी अपनी हुकूमत कायम करवाते हैं इंसानों से या अपने लोगों से। तो उसका मेरे ख्याल से ये हिकमत निकलती है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला ना हर हर ज़माने में एक उरूज आता है, एक ज़वाल आता है। उरूज आता है हमेशा, हमारा कर्व ना हमेशा ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि दुनिया फ़ानी है, ठीक है ना। हमारा मकसद इधर आना या इधर रहना या इधर अल्लाह का निज़ाम कायम हो या ना हो, उससे मतलब वो अल्लाह का अमल है या अल्लाह का इरादा है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे हाथ में वो चीज़ है भी नहीं। हमारा ये दुनिया एक टेस्ट है, ठीक है। हमें अल्लाह को ये दिखाना है कि हम अल्लाह के लिए ये काम करने लगे हैं, अल्लाह का कानून नाफिज करने की कोशिश करने लगे हैं। वो अल्लाह की मर्जी है, वो आयना है, वो अल्लाह अल्लाह की मर्जी है। अब देखे ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, ठीक है ना। अब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर वो चाहते तो मक्का में ही फरिश्ते आके जंग करके मक्का को फतह कर सकते थे ना। इसमें कोई मसला नहीं था। जिस तरह बदर में फरिश्ते आए थे उतर के, ठीक है, हजारों की तादाद में, उन्होंने दुश्मनों को, मक्का में भी ऐसे ही आ सकते थे फरिश्ते आके सारे बुतों को तबाह कर देते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत कायम हो जाती, ठीक है। लेकिन वो एक टेस्ट के थ्रू उनको गुजारना था, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने उनका नाम दुनिया में नहीं मशहूर कराना था, उनका नाम आसमानों में मशहूर कराना था। हमें तो कुछ सहाबाओं का नाम पता है ना, जो उस पूरे प्रोसेस में 23 सालों में शहीद हुए थे। कितने सहाबाओं और कितनी सहाबियां बाकी शहीद होंगी हमें नहीं पता उनका, ठीक है। तो उनका नाम दुनिया में नहीं आसमानों में मशहूर है, ठीक है। हमें पता चलेगा जब हम जन्नत में जाएंगे, तो वो जो वीआईपी सेक्शन होगा ना, ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितने भी लोग होंगे वो बेसिकली उनके साथ होंगे वो। तो ये चीजें हमें सिर्फ अपने लिए करनी है। अल्लाह ताला ने जो जो भी ये मुश्किलात और जो भी ये सारी लॉज और रूल्स और ये सब चीजें की हुई ना, हमारे लिए है। हमें हमें अल्लाह को दिखाना है कि अल्लाह ताला, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, तेरी मर्जी है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी ना, कि मेरी कोशिश है कि मैं दुनिया को आपकी अल्लाह की वादानियत की दावत दूं, वरना पूरी दुनिया काफिर थी, ठीक है। तो इसी तरह अल्लाह ताला अपनी लोगों को एक जस्टिस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि क़यामत के दिन तो जस्टिस होगा ना। क़यामत के दिन ये नहीं कोई बोल सकता कि अल्लाह ताला मेरी तरफ इस्लाम नहीं आया है, मेरी तरफ तेरा दावत नहीं आई, या मेरी तरफ कुछ नहीं हुआ। तो हम उसका जरिया, अल्लाह ताला ने हमें चूज किया है किसी रीजन से, कि हम वो चीज को, मैसेज को फैलाते रहें। अब रिजल्ट क्या आता है वो हमारे हाथ में नहीं है। हमें अल्लाह ताला को, हमें दिखाना है अल्लाह ताला को कि हम उस पे इस्तेकामत के साथ दीन पे खड़े हुए हैं, बस ये चीज़ है। ये मेरे जहन में जो हिकमत आती है ना, कि इतना जवाल क्यों आता है, हम क्यों हार जाते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं, पावर क्यों नहीं है, ठीक है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो हमें अपने अमाल ठीक करने हैं, और अल्लाह की मर्जी है कि हमें पावर दे या ना दे। वो तो हम दुआ करते रह सकते हैं, कि हम कोशिश भी कर सकते हैं, हो सकता है हमें ना भी मिले, ठीक है ना। हमें इमाम मेहदी के वक्त मिले या ईसा इस्लाम के वक्त मिले, हमें पता नहीं है, लेकिन हम कोशिश करना है, हमारा काम है बस। बिल्कुल, माशाल्लाह। तो मैं भी जब आया था ना, मेरे मेरे जहन में भी यही सवाल आया था कि एक दफ़ा हो जो गई थी कायम, तो क्यों नहीं अल्लाह ताला ने रहने दी? तो फिर जो मुझे समझ वो भी इस एग्जैक्ट यही था कि फिर मैं पैदा होता खिलाफत में, फॉर एग्जांपल मैं पैदा हो जाता
جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم تھی، تو میرا کون سا اتنا بڑا ٹیسٹ ہونا تھا؟ کیا میں نے کرنا تھا دنیا میں؟ بس عبادات اپنی، اور تو کوئی بھی ٹیسٹ نہیں ہونا تھا۔ ٹیسٹ اصل یہ ہے کہ وہ سسٹم ایک دفعہ بند ہو، پھر چلو جی اس کو جو ہے نا وہ لاؤ، دنیا میں نافذ کرو، جس طرح لائف اللہ ہو. تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم قوموں کو ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ الٹ پلٹ کرتے رہتے تھے، اگر اس طرح ہم نہ کرتے تو دنیا تباہ ہو جاتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا سمجھا کہ یہ ایمان لے آئیں گے، اور ان کے ایمان لانے سے ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ ہم ان کا ٹیسٹ نہیں لیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم ان کا ضرور ٹیسٹ لیں گے، ان کے مال سے، جان سے، ٹھیک ہے، ان کی اولاد سے۔ تو وہ ٹیسٹنگ کے لیے اللہ تعالیٰ، ورنہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بالکل. اچھا، اس بک کا جو اس میں کچھ اور کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہے؟ ہمارے پاس نا 5 منٹ ہے، اور اس کے بعد میں وہ سمری جو کیپٹن نے کہا تھا نا، وہ میں انشاءاللہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھی جائے۔ اوکے، اچھا، اس پوری کتاب میں جو ہم نے پڑھا تھا نا، جو اس پوری کتاب کا یہ ایک بیسک کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ ایک مسلمان کے لیے بھی بیسک چیزیں سمجھنے کے لیے، اور ایک جو ہے وہ غیر مسلم کے لیے بھی، ایک اسلام کی جو بیسک چیزیں ہیں نا، ان کو انہوں نے جو ہے وہ بہت اچھے اپنے انٹلیکٹ سے جو ہے ڈسکس کیا ہے، جو ان کا جو فہم تھا۔ اس میں انہوں نے پہلا جو بتایا، اسلام کیا ہے، لفظ اسلام کے معنی بتائے تھے انہوں نے، اور اس کے بعد اسلام کی حقیقت بتائی تھی، کفر کی حقیقت بتائی تھی۔ اس میں بھی انہوں نے ورٹیکل اور ہوریزونٹل، ابھی ہمیں پتہ چل گیا ہے، تو انہوں نے اس میں وہ سوالوں کے جواب دیے ہوئے ہیں۔ بھائی اسلام کیا ہے، اسلام کی ضرورت کیوں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کفر کیا ہے، کفر کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کے بعد انہوں نے بتایا کفر کے نقصانات کیا ہیں، اسلام کے فائدے کیا ہیں۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے اس میں ڈسکس کی تھی۔ تو اسلام کے فائدے مطلب انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، کفر کے فائدے، ایک کافر بندہ ہر چیز میں ڈنڈی مار سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس میں کافی چیزیں انہوں نے ڈسکس کی تھی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اسلام پورا ہو گیا، اس کے بعد ایمان اور اطاعت پہ وہ آگے تھے کہ ایمان اور اطاعت کیا ہے۔ اسلام کی آپ کو سمجھ آ گیا، ایمان کا مطلب ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، ایمان بالغیب، فرشتوں پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر ایمان لائیں۔ اطاعت، اطاعت جس نبی کے دور میں آپ پیدا ہو چکے ہیں، اس نبی کی اطاعت آپ پہ واجب ہے، وہ جس طریقے سے بھی آپ کو کرنی پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت آپ کو واجب ہے، وہ نبی علیہ السلام کے جو ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں ان کی اطاعت کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کی پیروی ہے۔ اس کے بعد اس میں انہوں نے بتایا تھا اطاعت کے لیے علم اور یقین کی ضرورت ہے۔ کیوں چاہیے ہمیں علم، اور کیا کرنا ہے ہم نے علم؟ علم اس لیے چاہیے کہ تاکہ ہمارا یقین پختہ ہو جائے۔ آپ کو کسی چیز کا علم ہونا تو وہ ایک کافی نہیں ہے، اس کے یقین کی ایک لیول پہ پہنچنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد علم حاصل ہونے کا ذریعہ، وہ کس طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں، ایمان بالغیب کا بتایا تھا۔ یہ چیز انہوں نے ڈسکس کی، ایمان اور اطاعت۔ اس کے بعد وہ نیچے آگے ابھی نبیوں کی ضرورت ہے، انہوں نے نبوت کو ڈسکس کیا تھا، پیغمبر کی حقیقت، پیغمبر کون ہوتا ہے، پیغمبر کی پہچان کس طرح کریں، پیغمبر کی اطاعت کیوں ضروری ہے، کیا کیسے کرنی ہے، پیغمبر پر ایمان لانے کی ضرورت کیوں ہے، پیغمبری کی مختصر تاریخ، مطلب جو بھی انبیاء گزرے ہیں، یہ پیغمبری کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ آدم علیہ السلام کے 10 پیڑھیوں کے بعد انبیاء آنا شروع ہوئے، یا پہلے آدم علیہ السلام ہی نبی اور رسول تھے؟ کہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اس کے کچھ دلائل انہوں نے دیے تھے، نبوت محمدی کا ثبوت، ختم نبوت کے اوپر انہوں نے کچھ ڈسکس کیا تھا کہ ابھی ضرورت کیوں نہیں ہے، ختم نبوت کیوں ہو چکی ہے، ابھی کسی اور نبی یا رسول کی ہمیں ضرورت کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس میں انہوں نے ڈسکس کیا تھا۔ ختم نبوت پر انہوں نے کچھ دلائل دیے تھے۔ اس کے بعد ایمان مفصل جو ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا تھا، خدا پر ایمان، لا الہ کے معنی بتائے تھے، لا الہ کی حقیقت کیا ہے، انسان کی زندگی پر عقیدہ توحید کا اثر کیا ہوتا ہے۔ ایک بندہ جو پکا توحید والا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ذرہ برابر بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سارے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن جو مشرک ہے نا، جو شرک ہے، اس کو ہم کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں اپنے اپنے امتیوں کو کچھ دوزخ میں جو چلے جائیں گے ان کو نکلوا کے لا رہا ہوں گا، ان کے وہ پورا ہو جائے گا کوئی پیریڈ، یا نبی علیہ السلام کے تھرو، شفاعت کے تھرو، وہ شفاعت تو پہلے ہی ہو چکی ہوگی، وہ جب جہنم میں سے کچھ لوگ نکل رہے ہوں گے، تو جب آخری دفعہ نبی علیہ السلام جہنم کی طرف جائیں گے نا، تو دروغہ جہنم سے پوچھیں گے، دروغہ جہنم بتائیں گے کہ یا رسول اللہ، ابھی آپ کی امت میں سے کوئی بھی بندہ یہاں پر نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کو قرآن نے روک لیا ہے۔
ٹھیک ہے، جو قرآن کو نہیں پڑھتا، جس نے قرآن کو نہیں سمجھتا، اس میں کوئی کوئی یہ بعید نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نہ کسی کو چھوٹا موٹا شرک کر سکتا ہے، شرک کا خدشہ الا ماشاء اللہ۔ خدا کے فرشتوں پر ایمان، خدا کی کتابوں پر ایمان، خدا کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ ساری چیزیں ایمان میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، عقیدہ آخرت کی ضرورت، عقیدہ آخرت کی صداقت، عقیدہ کہ آخرت کی ضرورت میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایک بندہ دنیا میں کوئی نیکی یا غلط کام کرتا ہے، فار ایگزامپل جس طرح ہٹلر نے اتنے لوگوں کو قتل کر دیا تھا، ایک ہٹلر کو آپ قتل کر دیں گے تو یہ تو کوئی جسٹس نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک بڑے میدان کی ضرورت ہے جہاں پہ اس کو بھی اتنی دفعہ مارا جائے جتنی دفعہ اس نے لوگوں کو مارا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی اور میدان ہونا چاہیے، ایک نیچر کے اندر سے آتی ہے کہ میں ایک غریب ہوں، میں اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اور مجھے جسٹس ملے، اس کے لیے کچھ اور کوئی میدان لگنا چاہیے بڑا، جہاں پہ مجھے انصاف ملے۔ اس کے بعد اگلا جو انہوں نے چیپٹر سٹارٹ کیا تھا اس میں عبادات آپ نے اسلام بھی کر لیا ہے، عقیدہ نبوت بھی ٹھیک ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا آپ کا، تو ابھی آپ عبادات پہ آ جائیں۔ اسلام عبادات کیا ہیں؟ عبادات کا مفہوم، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، حمایت اسلام، تو یہ انہوں نے پلر جو ہے نا عبادات کے اسلام میں، ان کو انہوں نے ڈسکس کیا تھا۔ جب آپ عبادات کو پورا کر لیتے ہیں، آپ پہلے مسلمان ہو گئے، اسلام کا پتہ چل گیا، ایمان، عقیدہ توحید، عبادات آپ کی مکمل ہو گئی ہیں، ابھی وہ آگے تھے سکھانے کے لیے دین اور شریعت۔ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے؟ ابھی یہ سارے کام پچھلے مکمل ہو گئے، دین میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے دین کی ضرورت کیوں ہے، اور دین اور شریعت کا فرق انہوں نے بتایا تھا، اور اس کے بعد احکام شریعت معلوم کرنے کے ذرائع کون کون سے ہیں، فقہ اور تصوف پہ انہوں نے چھوٹا سا جو ہے نا ایک ہائی لائٹ کیا تھا کہ تصوف اور فقہ میں جو ہے نا فرق کیا ہے۔ میں تھوڑا بتا دیتا ہوں ادھر، انہوں نے جو ڈسکس کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ فقہ وہ چیز ہے جو مختلف فقہا جو ہے نا انہوں نے قرآنی آیات، احادیث، مختلف روایات، ان سے اخذ کر کے جو ایک عام انسان کے فہم سے بالا تر ہوتی ہے، اس کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے، یا اس آیت اور حدیث کو ملا کر ایک کیا میرے اوپر کون سا چیز میرے اوپر لاگو ہوتی ہے، تو اس کو جو انہوں نے نکالا تھا ان ساری چیزوں کو، ان کو فقہا کہتے ہیں، ان لوگوں کو انہوں نے جو ڈیفائن کی تھی ایک چیز کہ اس سے یہ سمجھ آ رہی ہے، اس سے یہ چیز نکل رہی ہے، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے جو ٹرم انہوں نے ڈیوائز کی تھی، تو وہ ہمارے پاس فقہا ہیں، جو فقہ ہے ہمارے پاس چار پانچ۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد تصوف اور فقہ میں انہوں نے جو فرق ڈیفائن کیا تھا، کہتے ہیں کہ فقہ آپ کی جو ہے نا وہ آؤٹر سائڈ کو دیکھتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ کے نماز کو لے لیتے ہیں، نماز میں فقہ آپ کو ڈیفائن کرے گی آپ کے کپڑے صاف ہیں، اور آپ کا وضو مکمل ہے، آپ کی جو ہے وہ آپ کہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں اس کو ڈیفائن کرے گی، آپ کا مکمل ہے وضو، فقہ ڈیفائن کرے گی، کوئی کمی ہے وہ بھی فقہ بتائے گی، کپڑے آپ کے پاک ہیں نہیں ہیں پاک وہ فقہ بتائے گی، کوئی کمی ہے، اور اس کے بعد آپ کا جو طریقہ ہے نماز کا وہ فقہ ڈیفائن کرے گی کہ آپ کس طرح رکوع پورا کر رہے ہیں، سجدے پورے کر رہے ہیں، قیام پورے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ فقہ بتاتی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کی انر سائڈ ہے، آپ کا جو اندر ہے، آپ کی نیت کیا ہے، آپ نماز میں کس چیز کو سوچ رہے ہیں، آپ نماز خوف سے پڑھ رہے ہیں یا بس ویسے ہی بس ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، جو انر سائڈ ہے اس کو دیکھنے کے لیے وہ تصوف ہے، اپنے اندر کو پاک کرنے کے لیے وہ انہوں نے بتایا کہ وہ تصوف ہے۔ آپ کے دل کی کنڈیشن کیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے آگے خوف سے کھڑے ہو رہے ہیں، نماز میں آپ کا دھیان کدھر ہے، وہ چیزیں انہوں نے کہا کہ جو تصوف کو وہ ڈیفائن وہ تصوف میں آتی ہیں۔ جس طرح مولا علی علیہ السلام کا ایک ہے کہ وہ جب نماز پڑھتے تھے تو وہ ان کا جسم اس طرح ہوتا تھا جیسے ایک بڑا ہی عاجز بندہ کھڑا ہوا ہے کسی ایک بادشاہ کے سامنے۔ تو ایک واقعہ ملتا ہے کہ ان کو تیر لگا ہوا تھا، تیر نہیں نکل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نماز کی نیت کرتا ہوں، جب میں نماز پڑھنے لگوں گا نا تو آپ تیر کھینچ لینا، اس وقت شاید نکل جائے۔ تو ان کا جسم اتنا ہارڈ تھا، لیکن جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ان کا جسم ایسے تھر تھرانے لگ جاتا تھا، اور اس وقت جب انہوں نے نماز نیت کی، نماز شروع کی، تو وہ ایزیلی تیر ان کا جسم ڈھیلا پڑا، تو وہ تیر نکل گیا تھا ان کے جسم سے۔ اس کے بعد انہوں نے شریعت کے احکام بتائے تھے ہمیں، شریعت کے اصول، جو کہ آج ہم نے پڑھا ہے لاسٹ چیپٹر۔ حقوق کی چار قسمیں وہ شریعت میں آتی ہیں، شریعت بتاتی ہے کہ آپ نے اس حقوق کو توڑنا نہیں ہے، اس حقوق کو پورا کرنا ہے، وہ ساری چیزیں۔
خدا کے حقوق انہوں نے 4 حقوق کی قسموں میں بتایا تھا کہ خدا کے حقوق کون سے ہیں، نفس کے حقوق کون سے ہیں، بندوں کے حقوق، تمام مخلوقات کے حقوق، اور عالمی اور دائمی شریعت. تو یہ اس پوری کتاب کا جو ہے وہ کتاب بھی نہیں، ایک کتابچہ ہے چھوٹا سا 95 پیج کا. تو یہ بہت ایک جو ہے نا وہ ایک سمجھنے کے لیے مطلب ایک میں تو مطلب بہت ایک چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن ایک نارمل مسلمان کے لیے جس کو زیادہ نہیں پتہ اسلام کا، یا کوئی نیا کوئی مسلمان ہوا ہے، تو اس کو بیسک بیسک چیزیں سمجھنے کے لیے اور پوری ڈیپتھ میں جانے کے لیے نا یہ بہت ایک اچھی کتاب ہے. اور میں کہتا ہوں ہر ایک مسلمان کو بھی اور غیر مسلم کو جو آنا چاہتا ہے یا آ چکا ہے اس کو یہ لازمی پڑھنی چاہیے یہ بک. جی. بہترین ہو گیا. واہ، بہت زبردست، ماشاء اللہ. اچھا، کوئی اور اس میں کسی کا کوئی سوال ہو یا کوئی بات ایڈ کرنا چاہتا ہو تو ویلکم. علی عبداللہ بھائی آپ کچھ اور؟ محمد بھائی؟ نہیں، آپ کے لیے تو کافی ہے، تھینک یو. جی ویلکم. اچھا، محمد کاشف اقبال. اوکے، حسن بھائی آپ کچھ؟ ہاں، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی جب آپ یہ تھوڑا سمری بتا رہے تھے نا، تو میں جی سوچ رہا تھا کہ میں نے یہ پہلے بھی سوچا تھا، تو میں اس کا اپنے حساب سے جو بھی جو کنکلوژن ہے وہ نکالا تھا کہ فار ایگزامپل جیسے اللہ تعالیٰ نے نا جتنی بھی عبادات ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ایک پروسیس ڈیفائن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو میں سوچتا تھا پروسیس کی ضرورت کیا ہے. فار ایگزامپل ہمیں غسل لینا ہوتا ہے نا، تو ہمیں ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، ٹھیک ہے، اور پورے جسم میں پانی ڈالنے سے ہی طہارت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پروسیس سے گزرنا کیوں پڑتا ہے؟ ہم نہا لیں تو نارمل نہا لیں تو ہم صاف تو ہو جاتے ہیں نا، تو ہماری طہارت نہیں آتی. ہم مطلب شریعت کے حساب سے ہم پاک نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا، ہم یہ پروسیس سے نہیں گزریں گے تو ہم شریعت سے پاک نہیں ہوں گے. تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ جیسے نا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پروسیس کیوں ڈیفائن کیا ہے. مطلب اب مجھے سمجھ میں بعد میں آیا کہ چیزیں پڑھنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتے ہیں نا کہ ہم ایک پروسیس سے گزریں تاکہ ہماری سائیکالوجی میں بیٹھ جائے کہ یہ پروسیس سے گزرنے سے ہی ہمارا وہ کام پورا ہوگا. فار ایگزامپل، ٹھیک ہے نا، ایگزیکٹ مطلب ایک ایگزیکٹ ایک ایک رول ہے، ٹھیک ہے نا، ایک سمجھ ایک پرنسپلز ہے، ایک قوانین بنائے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو کرنا ہے تو یہ چیز پوری ہوگی ورنہ نہیں. ایگزیکٹ ہاں، ایگزیکٹ تو بالکل. یہ چیز اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے ڈیفائن جو رولز ریگولیشن جس طرح ہمیں پڑھنا ہے، فرض سنت، یہ سب چیزیں ہیں، وہ اسی وجہ سے ہیں کیونکہ وہ ہماری سائیکالوجی میں بیٹھ جائے کہ بھائی یہ قوانین ہے، ٹھیک ہے، اس کو فالو کرنا لازم ہے. چاہے وہ طہارت کا معاملہ ہو، چاہے نماز کا معاملہ ہو، وضو کا معاملہ ہو، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ لین دین کا معاملہ ہو. جیسے لین دین میں بھی اب ربا کا جو مسئلہ ہے، وہ ربا کا مسئلہ لین دین میں ہی آتا ہے نا. وہ اب سیم ٹرانزیکشن آپ کر سکتے ہیں جس میں ربا انکلوڈ ہوگا، اور ایسی سیم ٹرانزیکشن ہوگی جو ربا سے انٹرسٹ نہیں ہوگا اس میں، تو وہ حلال ہو جائے گی. تو وہ پروسیس آپ گزریں گے تو حلال ہو جائے گی، اگر وہ پروسیس نہیں گزریں گے تو ربا رہے گا. تو یہ میرے ذہن میں کافی چیزیں آئی تھی، میں آپ ڈسکس کرے تو میں سوچا شیئر کر دوں. بالکل اسی طرح ماشاء اللہ. اچھا جی، میرے خیال سے بہت ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ بک کے بارے میں جو ہے نا وہ ہم ایک گروپ میں پول کروا لیں گے، اور جو بھی سٹارٹ کرنی ہے اس کا انشاءاللہ میں PDF شیئر کر دوں گا. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو پڑھیں. ہمیں جو گوگل سے انفارمیشن ملتی ہے، یوٹیوب سے انفارمیشن ملتی ہے، بہت اوتھینٹک علماء اور بہت اوتھینٹک جو ہے وہ عالم دین ہے جو یوٹیوب پہ یا اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک یوٹیوب سے سیکھا ہوا بندہ، ایک گوگل سے سیکھا ہوا بندہ کبھی بھی اس کی ریس میں مقابلہ نہیں کر سکتا جو ایک بکش ہے. ٹھیک ہے، جس نے بکش بنا ہے اور کتابوں کو چاٹ چاٹ کر ایک لیول پہ پہنچا ہے. تو آپ کتابیں پڑھیں گے، آپ سنیں، بہت اچھی بات ہے، سیکھیں، لیکن جب تک آپ کتابیں نہیں پڑھیں گے آپ کا اپنا IQ ریز نہیں ہوگا، آپ کو اپنی ایک جو ہے نا وہ ایک علیحدہ سے پرسپیکٹیو نہیں بنے گا. میں کل بھی سوچ رہا تھا کہ ہمارے پاس نا اتنی مشینیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اس میں دماغ جو ہے نا وہ سب کا ایک طرح کا ہے. کوئی فیمیل ہے یا میل ہے، اس کا دماغ ایک طرح کا ہے، مطلب ان کا جو پروسیسنگ ہے اور وہ سارا کچھ. لیکن اس میں جو تھاٹس آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ذہن میں کچھ چیزیں گزرتی ہیں، وہ ہر بندے کی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں.
تو میرے خیال سے ہر بندے کو اپنے حساب سے کتاب پڑھ کے ڈسکس کرنا چاہیے، ہر بندے کو اپنے تھاٹس جو ہے نا وہ شیئر کرنی چاہیے، پتہ نہیں ان میں سے کیا کیا نکل آتا ہے۔ تو اس میں سے اگر آپ کی کسی تھاٹ سے، آپ کی کسی بات سے کسی ایک بندے کا بھی بھلا ہو گیا نا، تو وہ بھی آپ کی آخرت میں کامیابی کے لیے جو ہے نا وہ کافی ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح مولا علی کو نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا غزوے پہ کہ علی جا کے نا سب سے پہلے ان کو دعوت دینا، اگر تیری صدا پہ ایک بھی بندہ مسلمان ہو گیا نا تو تیری آخرت کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح ہمارے لیے بھی اگر ہمارے کسی بات سے یا کسی تھاٹ سے، ٹھیک ہے، جو شیئر کرتے ہیں ہم، کوئی آ گیا بندہ یا کوئی مسلمان ہے باغی اللہ تعالیٰ کا بنا ہوا، وہ آ گیا، تو میرے خیال سے ہمارے لیے اس دنیا میں اس سے بڑا کوئی اور اعزاز نہیں ہو سکتا کہ ہماری وجہ سے ایک بندے کی جو ابدی زندگی ہے نا اس کی بربادی سے وہ بچ گیا۔ تو آپ کوشش کریں انشاءاللہ خود کتابیں پڑھنے کی، خود سیکھنے کی، کوئی آپ کے اوپر کوئی کسی کی پابندی نہیں ہے کہ آپ یہ کتاب نہیں پڑھیں گے، یہ نہیں پڑھیں گے۔ جس چیز کی سمجھ نہ آئے اور آپ کو ڈر ہو کہ میں اس کی وجہ سے فتنہ کھڑا کر سکتا ہوں یا فتنہ بن سکتا ہے، آپ کسی عالم سے ڈسکس کریں، کسی اپنے سے زیادہ علم والے سے ڈسکس کریں۔ جزاک اللہ سب کا آپ نے جو ہے نا وہ جوائن کیا۔ میں ایک بات ادھر ایڈ کر دوں، ایک اور چیز کہ دعا کا دعا جو ہے نا وہ مت بھولیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیشہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دین سکھائے یا وہ دین سمجھائے جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ٹھیک ہے، یا صحابہ کرام کو سمجھایا۔ سو ہمیں ہر نماز کے بعد، جب بھی آپ کوئی چیز سمجھنے کی کوشش کریں نا، اب اللہ سے ضرور تعلق اپنا قائم رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے سمجھا دے، یہ غلط ہے یا صحیح ہے، تو ہی سمجھا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو یقین مانے، مطلب اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں انڈرسٹینڈ کروا دیں گے کہ آپ کو لگے گا یار یہ بلیک اینڈ وائٹ سمجھ میں آ گیا مجھے، یہ چیز صحیح ہے۔ تو وہ بالکل اللہ سے آپ کو کنیکشن نہیں چھوڑنا، اللہ سے ہی مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھا کہ کیا صحیح ہے، اس میں کیا غلط ہے، میں کنفیوز ہو رہا ہوں، دو بندے ڈفرینٹ بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا اس میں کون سی صحیح ہے، آپ سمجھائیں اور آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، کھوج اور یہ سب جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ جی، اور جنت الفردوس کے 100 درجے ہیں، اس میں سے کس درجے میں آپ نے پلیس ہونا ہے؟ آلموسٹ سب کی یہی خواہش ہے کہ سب سے اوپر والا جو ہے اس میں جائیں۔ آپ اس کے لیے اس کو سوچ کے ذہن میں نا کہ میں نے سب سے اوپر والے میں جانا ہے، اس کے لیے محنت کریں، آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ جب تک آپ ایک پوائنٹ، ایک پرپس سیٹ نہیں نہ کرتے، آپ موٹیویٹ نہیں ہوتے۔ تو اس کو اپنے ذہن میں لائیں اور کوشش کریں کہ آپ نے کہاں پہ پلیس ہونا ہے۔ تو جزاک اللہ پھر آپ سب کا جنہوں نے جوائن کیا، انشاءاللہ نیکسٹ ویک جزاک اللہ، ملتے ہیں ایک نئی کتاب کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ انشاءاللہ، وعلیکم السلام۔